یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سحر فاطمہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم کسی بد مذہب سے حاصل کرنا کیسا ہے؟ تو بد مذہب سے دین سیکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور اس میں بد مذہب کی جو ہے وہ تعظیم ہوتی ہے، کیونکہ جب اس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور بد مذہب سے دین سیکھنا مطلب اپنے ایمان کو خطرے میں لانے والی بات ہے۔ اور دھیرے دھیرے سیکھتے سیکھتے پھر بندہ بھی بہت ساری باتوں میں جج نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ تو ابھی سیکھ رہا ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ بھی نہیں کر پاتا۔ تو بد مذہب اس کو جو طریقہ کار، جو عقائد دھیرے دھیرے سکھائے گا تو اس کو وہی صحیح لگیں گے، پھر پرماننٹ وہ اسی عقیدوں پہ آ جائے گا، تو اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بد مذہب سے دینی تعلیم کیا دنیاوی تعلیم بھی ہرگز حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی ایسی صورتحال ہو کہ دینی تعلیم کے لیے کوئی معاملہ ایسا آس پاس نہیں ہے، بہت شدید ضرورت ہو، تب جا کے علماء سے شاید اس کا کوئی پہلو نکل سکے راستے کا، لیکن وہ بھی دین سے مراد صرف دینی تعلیم ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں بھی بد مذہب کی جو ہے وہ تعظیم ہوتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ دین کے لیے تو بالکل ضروری ہے کہ بد مذہب سے دور ہی رہا جائے، اور اس میں عقیدوں کے، ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اگر بعض لوگ ایسے سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی سے بھی بچوں کو پڑھوا دیں، یا پھر بہت سارے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھے گا باقی تو اہل سنت ہی پہ رہے گا، سارے معاملات کرے گا۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بندہ قرآن پاک کے دوران بھی اپنے عقیدے یا ایمان نہ کھو دے۔ اس میں بہت حد تک چانسز رہتے ہیں کہ بندے کا ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور بد مذہبیت ایک دفعہ دل میں گھر کرتی ہے تو پھر وہ کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ تو جن کے لیے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا پھر یہ ایمان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ کسی سے بھی سیکھیں۔ ان کے لیے گڑ گوبر سب برابر ہوتا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان سے دین یا نماز یا قرآن پاک سیکھیں، یا پھر کسی بھی بد مذہب سے سیکھیں۔ ان کے لیے بہانہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو صرف یہ سیکھ رہے ہیں، ان کے عقیدوں والی باتیں نہیں لیں گے۔ تو یہ سب ایک شیطان کی جو ہے نا وہ چال ہوتی ہے۔ جب بندے کا ایمان دھیرے دھیرے بد مذہب کی باتیں سنتا ہے تو کچھ باتوں پہ پھر وہ تسلیم بھی کرنے لگتا ہے، تو بعض باتیں اس کو پھر اچھی بھی لگنے لگتی ہیں، پھر ان میں سے کچھ کو وہ فالو بھی کرتا ہے۔ تو جب فالو کرتا ہے اس طرح سے اس کا قدم یہ بد مذہبیت کی طرف بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پھر اس کے ایمان جانے کا خوف زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان باتوں سے دور رہنا چاہیے کہ دینی تعلیم ہو کسی بد دین بد مذہب سے لی جائے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ یہ گناہ عظیم ہے، بلکہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے ہی دینی تعلیم لینی چاہیے۔ اس سے اس کے عقیدوں کی حفاظت بھی رہے گی، اور اس کے عقیدوں کا، اپنے عقیدوں کا اس کو دفاع کرنا بھی آئے گا۔ لیکن بد دین بد مذہب کیا کرے گا کہ دلوں میں ایسے وسوسے صحیح عقیدوں کے خلاف پیدا کر دے گا کہ بندہ اس میں خود سوال کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، اور اس طریقے سے باتوں کو گھما پھرا کے یہ حدیثوں کا اپنا مطلب کے مفہوم بیان کرنے کے اعتبار سے وہ دلوں میں وسوسے پیدا کر دے گا۔ آیتوں کی تفسیر اپنے حساب سے، نفس کی خواہشوں کے حساب سے، یا پھر اپنے باطل عقیدوں کے اعتبار سے قرآن حدیث کی تشریح کرے گا، تو اس میں بھی جو ہے بندے کے نقصان جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو جن کو ایمان کی فکر رہتی ہے تو ان کو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بد دین بد مذہب سے تعلیم دلانے سے بچنا چاہیے۔ باقی جن کے لیے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے لیے قادیانی بھی مسلمان ہیں، اور دوسرے جو فرقے ہیں باطلہ وہ سب بھی مسلمان ہیں، بس کلمہ پڑھنا چاہیے، تو ان کے لیے کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ پھر کسی سے بھی جو ہے نا اچھی بات لے لیں یا اچھی بات کو سکھا دیں وغیرہ والی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہابیوں سے دین، بد مذہبوں سے دین، یا پھر بہت سارے ایسے چینل ہوتے ہیں جو ظاہر ہی بد مذہب کے نام سے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم ان میں سے اچھی باتیں لے رہے ہیں۔ تو وہ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی ناجائز چیز سے بنی ہوئی بریانی میں سے صرف اچھی چاول لے لی جائیں اور باقی چھوڑ دیا جائے کہ یہ تو فلاں کا گوشت ہے، یہ کھانا حرام ہے، اور ہم تو صرف جو ہے نا بریانی کے چاول کھا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں نا، تو کوئی اس دیگ میں سے بریانی بھی کھانا پسند نہیں کرے گا جس میں کسی حرام جانور کا گوشت ہو۔ لیکن یہ کہ جس کے عقیدے خراب ہو اس میں سے اچھی باتیں لوگ لینے کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔
تو یہ اس کے باوجود بھی آدھے ادھورے دین میں آتے ہیں، مکمل طور سے نہیں آتے، اور آدھے جو ہے وہ شیطان کے راستے ہی کو فالو۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،